مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، آیت نمبر 17 ہم پڑھ رہے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال، مثلهم، مثال سے مثال ایگزامپل، ہم ان کی، یہ ان کی مثال، مثلهم ان کی مثال، کا جس طرح، کا مثل ان کی مثال کی طرح، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کا صرف کاف، جب کاف کسی بھی لفظ کے آگے جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے. مثلهم کا مثل، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ الذی استوقد نارا، مثلهم كمثل الذی جو، استوقد یستوقد کہتے ہیں جو خود کے لیے سلگائے، خود کے لیے سلگانا. ایقاد جو ہے، ایقاد کہتے ہیں سلگانا. استوقد خود کے لیے سلگایا، خود کے لیے سلگایا. کیا سلگایا صاحب؟ نارا، آگ سلگایا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے خود کے لیے آگ سلگائی. استوقد نارا، نار عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آگ کو کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح اس شخص کی طرح ہے جس نے خود کے لیے آگ سلگایا ہے. نار کہتے ہیں آگ کو، اور یہ لفظ بنتا ہے نور سے. نور اور نور سے بنتا ہے. دونوں کا مصدر ایک ہی ہے، دونوں کی کیا کہتے ہیں، اصل ایک ہے. نار ہو یا نور ہو، دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے کہ نار جو ہوتا ہے اس کے اندر کثافت ہوتی ہے، اور نور جو ہوتا ہے اس کے اندر، نور کے اندر لطافت ہوتی ہے. لطافت اور کثافت کا فرق ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ تصور کریں، اگر یعنی آج کے زمانے کے حساب سے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو نار، آگ اور بجلی کا کتنا قریب کا رشتہ ہے. بجلی، کرنٹ، الیکٹریسٹی اور کیا کہتے ہیں آگ کا کتنا قریبی رشتہ ہے کہ تھوڑی سی اگر الیکٹریسٹی اوور ہو جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، فوراً آگ لگ جاتی ہے. تو یہ اصل میں یہ ہے، آگ کو جب تھوڑا سا سافٹ کیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے الیکٹریسٹی، اور وہ اور سافٹ ہوتی ہے تو وہ بن جاتی ہے روشنی، وہ بن جاتی ہے روشنی اور نور. تو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نار جو لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب یہاں پر آگ ہے. اور یہی نار کو جو نون الف رے ہے، اسی کو نون واو رے جب پڑھتے ہیں، نور جب پڑھتے ہیں تو سیم چیز ہے، لیکن وہ سافٹ ہے، وہ سافٹ ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو سافٹ بنائے، اپنے نفس کو، ضمیر کو، اپنے قلب کو انسان کو چاہیے کہ لطیف بنائے. انسان کے اندر کثافتیں آتی ہیں، اور یہ کثافتیں انسان کو شیطانیت کی طرف موڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیطان کی تخلیق کیا ہے، شیطان کے اندر کیا صفت تھی؟ شیطان کے اندر صفت نار ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر، سرکشی، حسد وغیرہ یہ سارے چیزیں جو ہے، بات نہیں سننا، نہیں ماننا، بغاوت کرنا، لڑنا اور خود کو بڑا سمجھنا، افضل سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناری صفات ہے. اور وہی چیزوں کو جب سافٹ کر دیا جاتا ہے، وہی آگ کو جب سافٹ روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ الیکٹریسٹی بن جاتی ہے، اور سافٹ اگر ہو جائے تو پھر وہ نور بن جاتا ہے، جو ہماری آپ کی ضرورت ہے، جو ہر انسان کی ضرورت ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو جائے، اور کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگ جائے. کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے جی، ہر آدمی چاہتا ہے روشنی. آپ پوچھیں گے بھئی اندھیرا چاہیے روشنی چاہیے؟ بھئی میرے کو روشنی چاہیے. آگ چاہیے کیا؟ نہیں، آگ نہیں چاہیے، حالانکہ آگ میں بھی تو روشنی ہے. تو کہیں گے نہیں بھئی یہ نہیں چاہیے. چیز اصل میں ایک ہے، ایک شے کے اندر کثافت رہ گئی ہے اور ایک چیز کے اندر لطافت آ گئی ہے. لطافت جب آتی ہے تو اس کے فوائد پورے ملتے ہیں، نقصانات ختم ہو جاتے ہیں. اور نار اگر ہو تو بھلے اس کے فوائد سامنے رہتے ہوں گے، لیکن اس کے نقصانات جو ہے وہ اتنے زیادہ ہو جاتے کہ پھر آدمی کہتا ہے کہ بھئی ایسی روشنی نہیں چاہیے جو جلا کر جھلسا دے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر، انسان کے نفس کے اندر جو کیفیت ہے، ناری کیفیت ہے، اس کو نکال دے، کثافت کو نکال دے. جب کثافت کو نکال دے گا تو وہ ناری کیفیت اس کی ختم ہو کر نورانی کیفیت ہوگی. اور نوری کیفیت جو ہوتی ہے، نورانی کیفیت جو ہے، یہ فرشتوں کی ہے. یعنی لطافت کی انتہا
فرشتہ ہے، اور کثافت کے نور کے کثافت کی انتہا شیطان ہے، کثافت کی انتہا، اور لطافت کی انتہا فرشتہ ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے اندر کے کثافت اور سخت پن، اجاڑ پن، اور جو ہے دل کا گہرا ہونا، اور دوسروں کے لیے دل میں حسد رہنا، اور اپنے لیے دل میں لالچ رہنا، خود کو اچھا سمجھنا، یہ کثافتیں ہیں، یہ گندگیاں ہیں دل کی۔ یہ سارے چیزوں کو صاف کر اپنے نفس کو مہذب کر لینا چاہیے، اور نفس کو مہذب کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے درست طریقہ یہ رہتا کہ اپنے سے سینئر ایک اچھے اللہ والے جو اللہ کی راہ میں چل رہے ہوں، ان سے گائیڈنس لے کر خود عمل کرنا ہوتا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نار اور نور کی بات آ گئی ہے، اور خود کو لطیف کرنے، اپنی اندر لطافت پیدا کرنے کی جب بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی ایک بات بتا دیتا ہوں میں اس کے اندر۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرید ہونا یہ ایک بڑا کام ہے، بڑا کارنامہ ہے، اور مرید ہو جانے میں کامیابی ہے۔ مرید ہو جانے میں کامیابی نہیں ہوتی، یعنی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لینے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، بیعت کر اس راہ میں چلنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور مرید ہونے کے بعد ذمہ داری شیخ کی الگ ہوتی ہے اور ذمہ داری مرید کی الگ ہوتی ہے۔ شیخ جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرے گا، جو شیخ ہوتا ہے وہ گائیڈ کرے گا، وہ راستہ دکھائے گا، اس کا وہ کام ہے۔ عمل آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی کوئی آدمی کہیں گا کہ میں اتنے بڑے شیخ کا مرید ہوں تو الحمدللہ بس ہو گیا کام میرا، نہیں ہوتا۔ اگر آپ بہت بڑے شیخ کے مرید ہیں، لیکن آپ ان کے دیے ہوئے اوراد، وظائف، معمولات، اور جو ان کی دی ہوئی بات ہے، اگر اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہو جائیں، جب آپ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہونے والا ہے، پھر فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو فائدہ اس صورت میں ہوگا جب آپ شیخ سے مرید ہو، بہت بڑے شیخ نہ ہو، تھوڑا کم ہو، جی وہ کیا کہتے ہیں، وقت کے قطب الاقطاب نہیں ہو، بلکہ ایک بزرگوں میں سے ایک عام بزرگ ہو جو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہو۔ اگر ویسے بھی مل جائے، بڑے مل جائیں بڑی بات ہے، لیکن اگر زیادہ بڑے بھی نہ ملے، لیکن جو ملے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں، اس پر بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے اندر لطافت آئے گی۔ عمل کرنے سے لطافت آتی ہے، مرید ہونے سے لطافت نہیں آتی ہے۔ جی، مرید ہونے، لطافت آنے کے لیے، یعنی دل کا لطافت آنا، یعنی دل کا اچھا ہونا، من کا صاف ہونا، انسان کا مہذب ہونا، اس کا دل مین چیز ہوتا ہے، اس کا دل کا صفائی۔ یہ جو دل کی صفائی ہوتی ہے، یہ دل کی صفائی کے لیے لازم ہے کہ بندہ مومن جو ہے، بندہ مرید، وہ عمل کرے، تعلیمات پر عمل کرے۔ قادری بن جائے تو قادریت پر عمل کرے، چشتی بن جائے تو چشتیت پر عمل کرے، جو ان کے منہج ہے، جو ان کے تزکیے کا طریقہ کار ہے، جو عمل صالح وہ بتاتے ہیں، جو کاموں کی پابندی وہ بتاتے ہیں۔ جب کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا، ورنہ کس کے بھی مرید ہو جائیں، کس کے بھی مرید ہو جائیں۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہوتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے، لیکن آخر میں منافق رہے۔ سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد، سرکار کے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں، ان کے سامنے واز سنتے تھے، ان کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، لیکن منافق تھے۔ کیوں؟ خود کو صاف کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خود کو صاف کرنا اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر سرکار کی محفل میں بیٹھ کر بھی لوگ جو ہے شقی ہو گئے اور منافق ہو گئے اور بدبخت ہو گئے، جی بدبخت ہو گئے۔ اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے اور عمل کیے، محنت کرے اور مشقت اٹھائے، تو پھر کیا کہتے ہیں، خلفائے راشدین بنے، صحابہ بنے، اور عشرہ مبشرہ بنے، اور بڑے بڑے مقامات وہ پائے ہیں۔ جی، دنیا آج زمانہ ان کو یاد کرتا ہے، انہی سے دنیا اسلام سیکھتا ہے، یہ مقامات ملتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس بیٹھے اور شیخ کی ہدایت کے مطابق عمل کرے، محنت کرے، عمل مرید کو کرنا پڑے گا، محنت مرید کو کرنا پڑے گا۔ شیخ محنت کرے گا اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ریئر کیس ہوتا ہے، اس میں ریئر کیس ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور خصوصی نظر کرم ہو جائے، وہ ایک چمتکار جیسا ہوتا ہے، وہ کرامت جیسا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اس کا انتظار نہیں کرنا۔ آدمی کو چاہیے کہ خود شیخ سے جو تعلیم ملے ہے اس کے پابندی کرے اور اس کا اہتمام کرے، تاکہ اندر اس کا باطن صاف ہو، اور اندر جو ناری کیفیت ہے وہ ختم ہو کر وہ نورانی کیفیت آ جائے،
نورانی کیفیت آ جائے. بہرحال نار اور نور دو لفظ سامنے آ گئے تو تھوڑی سی تشریح کر دیا. اصل ہمارا مضمون یہ نہیں ہے. ہمارا مضمون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی منافقین کی مثال دے رہا ہے کہ منافقین کی مثال ان لوگ اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے خود کے لیے اندھیرے مقام پر جو ہے وہ آگ سلگا لیا. فلما پس، لما جب، فلما پس جب، اضاءت اضاء کہتے ہیں روشن کیا، ضوء کہتے ہیں روشنی کو، اضاء روشنی کیا، اضاءت مؤنث. جیسا تھوڑی دیر پہلے ربحت بولے تھے نا، ربحت تجارتہم، ربحت کہے تھے مؤنث لفظ، یہ فیمیل لفظ. تو اسی طرح سے یہاں پر اضاء روشن کیا، اضاءت ما حولہ، ما جو کچھ، حولہ آپ کو خیال آتا ہوں گا کہ ایک مرتبہ مول صاحب ماں کو نہیں کا ترجمہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ماں کو جو کا معنی کر رہے ہیں. دونوں معنی آتے ہیں، تیسرا معنی بھی آتا ہے. ماں کا مطلب کیا بھی آتا ہے، ماں کا مطلب جو بھی آتا ہے، اور ماں کا مطلب نہیں بھی آتا ہے. تینوں معنی ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ معنی بھی اور آتے ہیں. فلما اضاءت پس جب کبھی اضاءت وہ روشن کر دیتا ہے، وہ آگ روشن کر دیتی ہے، ما حولہ جی اس کے اطراف میں، حول جی ماحول اچھا نہیں ہے، ماحول خراب ہے جو بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے. یہ ماحول، حول کہتے ہیں اپنے اطراف کی چیز، حول جی حول یہ جو اطراف ہوتا ہے. تو ما جو اطراف ہے، جو اطراف ہے، یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ماحول اچھا ہے، ماحول خراب ہے، وہ ہول نہیں ہے، وہ ہے سے ہول نہیں ہے، وہ ما حول ہے. وہ اصل میں وہی حول ہے، وہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ میں پڑھتے ہیں نا، وہ حول بھی وہی ہے اور یہ حول بھی یہی ہے. حول کا مطلب ہوتا ہے اطراف جی، یہ اطراف ہوتا ہے ما حول. ٹھیک ہے، ما حولہ جو کچھ اس کے اطراف ہے. فلما اضاءت ما حول جی جب وہ روشن کر دیتا ہے، جب وہ روشن کر دیتا ہے، آگ کر دیتی ہے اس کے اطراف کو. اس کے کہاں سے؟ ہو اس کے. ذہب اللہ، ذہب گیا، ذہب اللہ اللہ گیا، ذہب اللہ بی جب ذہب کے بعد بے کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے گیا. ذہب الرجل یہ قلم ہے، یہ پینسل، یہ قلم. ذہب الرجل آدمی گیا، ذہب الرجل بالقلم بے کے ساتھ، ذہب الرجل بالقلم آدمی قلم لے گیا. سمجھ رہے؟ ذہب الی اس کے پاس گیا، یہ قلم ہے. ذہب الی القلم، الی کا مطلب ہوتا ہے تک، ہم پڑھے ہیں سابق میں. تو ذہب الی آدمی قلم تک گیا. ذہب الرجل بالقلم آدمی قلم لے گیا. ذہب اللہ بنورہم نور جی روشنی، ان کی روشنی جو نار کی وجہ سے جو روشنی ہوئی تھی نا، آگ سلگائے تو جو روشنی ہوئی تھی وہی نور ہے. نورہم ان کی روشنی. ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کے نور لے گیا، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال ایسی ہے جس طرح سے کسی نے اپنے خود کے لیے اپنی روشنی کے لیے آگ سلگا لیا. فلما اضاءت ما حولہ پس جب وہ اس کے ماحول، اس کے اطراف کے سارا علاقہ روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے کر چلا گیا. وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، ان کے نور کو لے گیا اور ان کو وہیں پر چھوڑ دیا. کہاں پر؟ فی ظلمات لا یبصرون. وترکہم فی میں ظلمات یہ کیا ہے؟ اس کا واحد کیا ہے صاحب؟ ظلمتن واحد ہے اور اس کی جمع ہے ظلمات. ظلمات یہ لفظ کہاں سے نکلا صاحب؟ ظلمتن کا مطلب ہوتا اندھیرا، ظلمات اندھیریاں، تاریکیاں، بہت سارے اندھیرے، بہت سارے تاریکیاں. وترکہم فی ظلمات ظلمتن یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ ظلم سے نکلا. ظلم. اچھا تو ظلم میں اور اس میں کیا چیز کامن ہے صاحب؟ ظلم میں اور ظلمہ میں. ظلمہ کو ظلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اندھیرے کو ظلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے اس کے اندر ایک معنی آتا ہے روکنے کا. ظلم کا معنی آتا ہے روکنا.
ٹھیک ہے، وہ کیسا ہوتا ہے کہ ظلم جس کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے کہ میرا حق ہے کہ یہ پیسہ مجھے ملے، کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے بیچ میں، یہ ظلم ہو گیا۔ یہ چیز، یہ زمین میری ہے، میں اس کو حاصل کرنے نہیں دے رہا ہوں، یہ ظلم ہو گیا۔ کسی کو اس کے گھر میں نہیں رہنے دیا جا رہا، یہ ظلم ہو گیا۔ تو ظلم کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کا جو حق ہے وہ ملنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے، اس لیے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور ظلمہ کو بھی، ظلم سے لفظ ظلمتن نکلا ہے، اندھیرا، کیونکہ جب اندھیرا آ جاتا ہے تو پھر آدمی حرکت نہیں کرتا ہے، یہ آدمی کو چلنے سے روکتا ہے، دیکھنے سے روکتا ہے، کام کرنے سے۔ یہ اندھیرا جو ہے وہ روک دیتی ہے انسان کو، اس لیے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر۔ لا یبصرون، لا نہیں، یبصر دیکھتا ہے، یبصر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھتا ہے۔ یبصرون اس کا پلورل ہے، اس کا جمع ہے، یبصرون دیکھتے ہیں، لا یبصرون نہیں دیکھتے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تاریکیوں میں، ایسے اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو خدا نے ان کے نور کو غائب کر دیا اور ان کو تاریکیوں میں یوں چھوڑ دیا کہ نہ اب ان کو کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سجائی دیتا ہے۔ لا یبصرون، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھتے ہیں دونوں آیتوں کا، اس وقت لیپ ٹاپ بند ہو گیا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے کی آیت کو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح میں، یہ اطراف میں گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، سلب کر لینا، کھینچ لینا، ختم کر دینا، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ لا یبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اب وہ کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا کے بعد ایک بریکٹ لے کر اور نہ سجھائی دیتا ہے کا اضافہ انہوں نے کیا۔ ابصر یبصر، ابصار میں جو ہے آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے اور بصیرت کا معنی بھی آتا ہے، یعنی سمجھ سے بھی متعلق یہ بات آتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی تشریح ہے، جی اس میں تھوڑی سی تشریح ہے، فرماتے ہیں اب دیکھو، ذہب اللہ بنورہم، جب کبھی ایسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے، ایسی صفت جو عام طور پہ انسان استعمال کرتا ہے، جیسا انسان کو غصہ آتا ہے، جیسا انسان لے جاتا ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، تو لے جانا یہ انسان یہ کام کرتا ہے، تو ایسے صورتوں میں جو ہے فعل کا اس کام کی انتہا مراد ہوتی ہے ہمیشہ، جی ہمیشہ اس سے کیا انتہا مراد ہوتی، جیسے انتہا مراد ہوتی کا مطلب کیسا؟ اس کا مطلب ایسا ہے کہ جیسا آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مال کو ختم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بزنس کو ختم کر دیا، آپ کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آیا اور ان کے بزنس کے سامنے دوسرا بزنس لگایا اور لوگ کو جو ہے اس کے دل کی طرف سے ان کے کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو اس کی دکان کی طرف سے موڑ دیا اور لوگ کو وہ بلاتا رہا لیکن لوگ نہیں آتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دکان میں سے رونق ختم کر دیا، تو یہ ہوا، تو یعنی یہ جیسا انسان جیسا کام کرتا ہے ویسا کبھی بھی نہیں سوچنا، ویسا وہ کیفیات، وہ ایکشنز وغیرہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار کو اگر روک دیا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منافع دلا دیا جب کہتے ہیں، تو اس کا مطلب جیسا انسان کرتا ہے ویسا نہیں، ڈائریکٹ رزلٹ مراد ہوتا، ڈائریکٹ فائنل جیسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیا مطلب استن چڑھا کے بندوق لے کے جا کے جو ہے جس نے قتل کیا تھا اس کو مارا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، جو آخری چیز ہوتی نا، آخری میں کیا ہوتا ہے، یہ پورے ایکشنز کا موت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
موت دے دی ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، جب کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نور لے گیا، تو وہ لوگ ایک جنگل میں بیٹھ کے آگ سل گئے تھے اور اللہ تعالیٰ آیا اور جو ہے ان کے وہ جو سلگی ہوئی لکڑی تھی جس میں آگ تھی وہ لکڑی اٹھا لے کے چلے گئے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آخری چیز ہے کیا ہے؟ روشنی کا ختم ہو جانا، بس یہ چیز مراد ہوتی۔ وہ افعال جو بندوں کے کام میں آتے ہیں، جب ایسے فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بتائی جاتی، جیسا کچھ دن پہلے ہم بتائے کہ غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، مغضوب علیہم کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آیا۔ غصہ آیا مطلب جیسا انسان کو غصہ آیا کیا جی، انسان کو غصہ آتا ہے، باڈی گرم ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بدلہ لینا اور سامنے والے کو تکلیف دینے کا ارادہ بنتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے فوراً جو مغضوب علیہم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر انتقام لے لیتا ہے، بس خلاص، یہی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے دیتا، فائنل چیز ہی مراد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں، باقی اثرات وہ بندوں میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں باقی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ درس میں ہم منافقین کا جو بیان پڑھے تھے، اس میں ہم آیت نمبر 17، جی ہاں آیت نمبر 17 ہم پڑھے تھے، اور 18 ہم کو پڑھنا باقی تھا، 18 19 انشاءاللہ تعالی آج اس کو پڑھیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا میں آیت نمبر 17 کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یاد بھی آ جائے، اور ایک بات اس کے اندر رہ گئی تھی وہ بھی آپ سے عرض کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، ان کی مثال ایسی ہے، كمثل الذي استوقد نارا، اس کی طرح، اس شخص کی مثال کی طرح جس نے اپنے لیے آگ بھڑکایا، آگ سلگایا۔ فلما اضاءت ما حوله، پس جب اس کے اطراف سارا علاقہ روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا، جی ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اس حال میں چھوڑ دیا، ان تاریکیوں میں اور ان اندھیروں میں چھوڑ دیا جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ منافقین کی مثال اس طرح سے ہے، یعنی کس طرح سے؟ اس طرح سے ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اسلام کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن اور سنت نبوی علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم وآلہ، تو یہ ان کے سامنے ہوتی ہے، کتاب اور سنت، قرآن اور سنت ان کے سامنے ہیں، اسلام کے صحیح تعلیمات ان کے سامنے ہیں، تو وہ اس میں سے بعض چیزوں کا، تو جب وہ کلمہ پڑھ لیے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے آگ بھڑکا لیا، لیکن جب اس آگ بھڑکانے کے بعد یا کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے جو روشنی آتی ہے، یعنی اسلام کے جو احکام ہیں، وہ سارے احکام کو مانتے نہیں، دل و جان سے نہیں مانتے۔ یاد رکھیے کہ نفاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دم ہو یا ایک دم ختم ہو جائے۔ نفاق کم بھی ہوتا ہے، نفاق زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جتنا نفاق زیادہ ہوتا ہے وہ اندر سے ایمان کا اور اللہ کا اور اسلام کا اتنا زیادہ منکر ہوتا ہے۔ جس کے اندر جتنا کم نفاق ہوگا وہ اتنا کم انکار کرنے والا، زیادہ ماننے والا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان اور نفاق بوقت واحد قلب کے اندر ہوتے ہیں۔ کسی کا ایمان کیا کہتے ہیں، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اسی طرح سے منافقت بھی جو ہے کم اور زیادہ ہوتے رہتی ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا منافقت کم ہو جاتی ہے۔ منافقت اگر بڑھے گا تو ایمان کم ہو جائے گا۔ تو یہ منافقین جو ہوتے ہیں، یہ ان کو روشنی ملنے کے بعد یہ پوری روشنی پر یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ساری اسلام کی باتیں یعنی قرآن کی آیات میں یہ شک کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری باتیں ان کو اچھی لگتی ہے تو یہ لوگ لے لیتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سرکار کی باتوں کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا دماغ اس کو مانے یا نہ مانے، جب آپ ان کو رسول اللہ مان لیے، یعنی پیدا کرنے والے کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول مان لیے ان کو، تو پھر تقاضا یہ ہے کہ نبی کے کلام کے مقابل میں عقل نہیں لڑایا جاتا۔
یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے زمانے کا، یہ جو دہریت جو پھیل رہی ہے، ایتھزم جو پھیل رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کے مقابل میں عقل لڑا رہے ہیں۔ لڑا سکتے ہیں عقل، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے جب بندہ ایک وقت اچھے سے اسٹڈی کر لے اور اسلام قبول کر لے، جب مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کہ اللہ کی کتاب ماننے کے لیے پوری کتاب پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، جی پوری کتاب پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کے چند حصے دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کا کام ہے یا یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کو ایمان نہیں ہوتا، اسٹڈی کر لو، دیکھ لو، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ بات کا یقین ہو جائے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اس بات کا یقین ہو جائے، تو اس کے بعد کلام الہی اور حکم رسول کے، اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابل میں دماغ لڑانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اطاعت میں دماغ لڑانا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اطاعت میں کیسا دماغ لڑاتے ہیں؟ اطاعت میں دماغ لڑاتے ہیں یعنی جو حکم دیا گیا ہے اسے تسلیم کر لینا، اور اس میں کیا حکمتیں اور فائدے ہیں یہ تلاش کرنا۔ حکم کیا ہے، کس طرح سے ہے، اللہ کے یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ حکم جو دیا جا رہا وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور سمجھ میں نہیں آ کے انسان غلط کرتا ہے، تو حکم کیا ہے اس میں دماغ لڑانا ہوتا ہے، اور یہ حکم میں، یہ مسئلے میں، یہ جو آرڈر دیا گیا اس میں حکمت اور فائدہ کیا ہے یہ تلاش کرنا ہوتا۔ یہ دو جگہوں پر دماغ لڑایا جا سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کا یہ حکم صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ منافقین کے اندر یہ ہوتا ہے، منافقین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو آپ کو ہم رسول مانتے کہتے بھی ہیں، پھر آپ کی بعض باتوں میں شک بھی کرتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے موقع پر میدان میں جا کر جنگ کریں گے اس بات کو طے فرما دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا، میدان احد میں پہنچنے کے بعد 300 آدمی یہ کہہ کر پلٹ گئے، یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ یہ تو موت والی جنگ ہے، یہ تو ہم کو بالکل صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہاں پر کھڑے رہ کر ہم کو فائٹ کرنا ہے، وہ لوگ کا مشورہ کسی اور جگہ پر سے لڑنا تھا، بستیوں میں سے لڑنا تھا، جو بھی ہے وہ واقعہ مقصد نہیں ہے۔ جب ان کی سوچ الگ تھی اور اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہم نہیں مانتے، جی یہ بات ہم نہیں مانتے، اسلام کی ہم یہ بات مانتے اور یہ بات نہیں مانتے۔ جب یہ بات نہیں مانتے، جی زبان سے، آج کے منافق زبان سے نہیں بولتے، ابتدائی دور تھا تو وہ زبان سے بول بھی دیتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں بولتے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات مانتے اور یہ بات نہیں، یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی تب بھی قبول کرنا ہے۔ آپ کی عقل چھوٹی ہے اور اللہ کا کلام عقل سے بڑا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے آپ کا کلام، جی یہ مخلوقات اور یہ جو دنیا ہے، آپ کے عقل بھی مخلوق ہے، وہ دنیا کو اور مخلوق کو کرواتے ہیں، تو یہ یہاں پر منافقین کے اندر تزلزل ہو جاتا ہے۔ تو ان کا آگ بھڑکانا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کا آگ بھڑکانا وہ اس طرح سے ہوتا ہے، آگ روشن کرنا، سلگانا، جی سلگانا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اسلام کا اعلان کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، اب ان کو جو اسلام کے فوائد ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کے فوائد دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے فوائد میں سے کیا ہے؟ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کی جو روشنی ہے، جب آگ سلگاتے ہیں تو اس کی روشنی آتی ہے۔ یہ آگ سلگانے کا مقصد جلانا تو نہیں ہوتا نا، آگ سلگانے کا مقصد ہوتا نور حاصل کرنا، گرمی حاصل کرنا، جو چیزیں حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو جب وہ آگ سلگاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ فائدے کو ختم کر دیتا ہے جو ان کو آخرت میں ملنے والا ہے، کیونکہ کچھ وقت تک تو ان کو نور مل جاتا ہے، کچھ وقت تک تو ان کو روشنی مل جاتی ہے، دنیا میں وہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو اسلام سے ملنے والے فوائد ان کو مل جاتے ہیں، لیکن ثواب آخرت نہیں ملتا۔ آخرت میں وہ کفار کے ساتھ شمار کیے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ اندر رہتے ہوئے خود بھی کیا کہتے ہیں متزلزل رہتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کا ایمان بھی وہ متزلزل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نار اور نور، جیسے کہ ہم بتائیں کہ یہ دونوں نکلے ہیں ایک ہی لفظ سے، نار آگ کو کہتے ہیں اور نور تو روشنی ہے، نور لائٹ۔ تو نار اور نور یہ دونوں اشیاء جو ہے، دونوں چیزیں
ایک کیا کہتے ہیں، دونوں لفظ ایک مصدر سے نکلے ہیں، ان دونوں کی اصل ایک ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ جس طرح سے وہ شخص آگ سلگاتا ہے اور آگ سلگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آگ کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا۔ ذہب اللہ بنورہم فرمایا، اوپر نار فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم۔ ہاں، آگ سلگایا تو اللہ نور لے کے گیا، کیوں؟ کیونکہ آگ کے نار ہو یا نور ہو، اس کے دو حصے، جب آپ آگ سلگاتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نار والا حصہ۔ نار والا حصہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو اپنے اندر جلتا ہے، یہ سلگتا ہے اور جلتا ہے۔ اور نور والا حصہ جو ہوتا ہے کہ اس کے جلنے سے جو روشنی ملتی ہے، جلنے سے، یعنی نار کا جو منافع ہے وہ نور ہے، نار کا جو فائدہ ہے وہ نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی نار ختم کر دے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب وہ آگ روشن ہو جاتی ہے اور آگ کی وجہ سے اطراف میں روشنی پھیل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو لے جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی آگ کو لے جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ کافر ہو جاتے اور اعلان کر دیتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ مگر اللہ تعالیٰ آگ کو لے جانے کی بات نہیں کیا، آگ تو سلگی بھی رہے گی، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کی بات برابر کریں گے، لیکن اس کا جو نور ہے، اس کا جو فائدہ ہے، فائدہ جو حقیقت میں آخرت کا فائدہ ہے، یہ دنیا کے اندر اطمینان قلب کا فائدہ ہے، سکون قلب کا جو فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فوائد حقیقیہ اور ثابتہ اور جو مضبوط ہمیشہ رہنے والے پائیدار فوائد ہے، وہ فوائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور صرف ان کے سامنے نار رہ جاتی ہے، آگ رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان اندھیریوں میں چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے،